ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہنے کو لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل دور ہے، مولانا منہ بند رکھا کرو، چپ رہا کرو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم تو کھل کے کہتے ہیں حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، کیا اس وقت سے زیادہ خطرناک دور ہو سکتا ہے کہ جب 39 کلمہ پڑھ چکے تھے، 40ویں باری حضرت عمر فاروق اعظم کی تھی؟ کیا اس سے بھی مشکل دور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ جب حضور ہی کے گھر والوں کو حضور کے کلمہ پڑھنے والوں نے کربلا میں شہید کر دیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل دور ہے؟ بہت آسان دور ہے۔ اب ضرورت ہمیں جو ہے اس وقت وہ ہے حضور کی غلامی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات زیادہ بھائی نے بالکل درست کہی کہ جیسے محفلیں سنبھل کی ہوتی ہیں، اس علاقے کی ہوتی ہیں، ویسے ہندوستان میں اس طرح کی ذہن اور ذہنیت کے نوجوان ملتے بھی نہیں ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شکر خدا کا ادھر دینداری کا ماحول بہت زیادہ ہے اور نوجوان زیادہ تر حضور کی باتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تمام نوجوانوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں چند ضروری باتیں آپ سے کر لوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دور اتنا پرفتن ہے کہ لوگ کئی بار بیٹی کی ولادت پہ افسوس جتاتے ہیں، ارے یار تمنا تو کچھ اور تھی، یہ کیسے اللہ بیٹا ہی دے دیتا۔ یاد رکھیے گا جب کسی گھر میں بیٹی آتی ہے نا تو صرف بیٹی نہیں آتی ہے، اپنے ساتھ خدا کا سلام ملایا کرتی ہے اور برکتوں کا پیغام ملایا کرتی ہے۔ ہم آج بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یا بیٹیوں کو بوجھ ہم ہی نے بنا دیا گیا، ہم ہی نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے بیٹی آج بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن دور اتنا مشکل آ گیا نا بیٹیوں کے معاملے میں کہ اب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس حوالے سے باپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ پرورش کیسے ہوگی، خیال یہ آتا ہے باپ کو ڈرے پتہ نہیں میرے گھر جو داماد بن کے آئے گا وہ انسان آئے گا کہ کتا آئے گا۔ یہ فکر انسان کو کھا جایا کرتی ہے اور ابھی بھی دور جاہلیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو کئی بار ساس کا منہ اتر جاتا ہے، سسر کھاٹ پکڑ لیتا ہے کہ کیسے بہو ہے کہ بیٹی بیٹی آئی، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھائی اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں کبھی چار پھول نہ کھلاتا۔ رب نے محبوب کے آنگن میں 4 بیٹیاں دے کے اعلان کر دیا، لوگو بیٹیاں وہ ہیں جو محبوب کو بھی پیاری ہوتی ہیں، خود خدا کو بھی پیاری ہوتی ہیں۔ تو مزاج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے، کئی بار غلط نہیں کہہ رہا ہوں زیغم بھائی، لڑکوں کا آرڈر ہوا ہے کینسل ہو گیا کیونکہ کسی حق پیر نے خبر دے دی بیٹا آئے گا، جہاں ہم نے کہہ دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے یہ بیٹی ہو یا بیٹے خدا کی قدرت ہے۔ ہم نے کہہ دیا جہاں بیٹا ہوگا تو پیر بھی نہیں صحیح چل، مرید اس سے بڑا کھڑونا، نہ اس نے منہ دھونا نہ اس نے منہ دھونا، دونوں ہی صحیح چل۔ اس دنوں نے کہا بیٹا ہوگا، اس نے جا کے مٹھائی کا آرڈر دے دیا۔ جب مٹھائی کا آرڈر ہاسپٹل سے خبر آئی بیٹی ہوئی ہے، گھر میں ہلا نہیں دیا، اس سے اٹھنا نہیں چاہ رہا، کیوں کہ یہ خواب کچھ اور سجائے بیٹھا تھا اور ہوا کچھ اور۔ ادھر میٹھے والا بندہ فون کر رہا، بھائی لڈو ٹھنڈے ہو رہے، 1-2 بار کاٹ دے گا، 3 بار کاٹ دے گا، اگلی بار پتہ کیا کہہ رہا کہہ رہا بھائی تو دوبارہ فون کرا سر پھوڑ دوں گا کہ تیرا تجھے لڈووں کی پڑی ہے،
یہاں پورا حضرتوں کا جنازہ ہی نکل گیا، بیچنے جاتے اپنے لوگوں کو کہیں بھی. خدا نکلے جاہلانہ خیال سے. اللہ نے حضور کو 3 بیٹیاں عطا کی. جب چوتھی بیٹی کی باری آئی تو حضور کی چچی چوتھی بیٹی کی خبر لے کے حضور کی چوکھٹ پہ آئی. میرے نبی نے فرمایا چچی کیا بات ہے، چہرہ اترا کہ وہ خیر ہے؟ کہتی محبوب تمنا تھی اللہ بیٹا دے اور میں خوشخبری دوں اور آپ مجھے انعام سے نوازیں. فرمایا پھر کیا ہوا؟ رب نے چوتھی بیٹی عطا کی. حضور نے اتنا سنا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے کیا تمنا تھی؟ کہا حضور بیٹا ہوتا میں خوشخبری دیتی مجھے انعام ملتا. محبوب فرماتے سنو شاید کوئی بیٹے کی خوشخبری میں ہیرے دے چاندی دے سونا دے، تم نے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا کر رہا ہوں. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں لوگ اللہ سے بیٹے مانگتے، اچھی بات ہے مانگنی چاہیے بیٹے، کیونکہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں. بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے. مانگو آپ بیٹے اللہ سے، لیکن بیٹیاں سے مانگا کرو. اس لیے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں باپ کتنا بھی تھک کے آ جائے اور بیٹی دوڑ کے آگے انگلی پکڑ لیتی ہے تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے، ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے. جبکہ بیٹے کا مزاج اس کے برعکس ہوتا ہے. آپ بھی بیٹے ہو میں بھی بیٹا ہوں، ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے، ہم نے بھی زمین ہی پہ پرورش پائی ہے. آپ بھی جانتے ہیں بیٹوں کے اندر باپ کے لیے وہ چاہت نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے لیے ہوتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور تجربہ نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا. بیٹیوں کا معاملہ جو آپ کے لیے ہوتا ہے اگر باپ باہر سے آئے تو بیٹا بستر پہ لیٹے لیٹے اپنی چیز کا انتظار کرتا ہے، لیکن بیٹیاں توڑ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں. بیٹیاں توڑ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب نے بیٹی کے دل میں باپ کے لیے بے پناہ پیار رکھا ہے. بے پناہ پیار رکھا ہے بیٹی کے لیے، بے حد پیار بیٹی کے دل میں. اور معاف کیجئے گا اگر کسی کو کڑکی لگ جائے، لگے تو خاک سے لگے، اپنا تو مزاج ہی ایسا ہے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مزاج ہی اپنا ایسا ہے. یاد رکھیے گا ہم لوگ زیادہ تر جو بڑھاوا دیتے ہیں بیٹوں کو دیتے ہیں، زیادہ تر بڑھاوا بیٹوں کو دیتے ہیں. کوئی چیز لائیں گے بیٹا کہاں ہے تو اس کی گود میں، کوئی چیز آئے گا بیٹا کہاں ہے تب اس کی گود میں. مگر سچ بتائے ذرا جو بچیوں کی شادی کر چکی ہیں، جنہوں نے بیٹیاں رخصت کر دی ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کیا حال ہے. گھر میں 8 بیٹے بھی ہیں نا تو پہلے کہتے شکر اللہ کا، لیکن جب بات بیٹیوں کی آئی گی تو سیدھا جواب ہوتا جب سے بیٹیاں گئی ہیں گھر کی رونق چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ بیٹی چلی گئی. 8 بیٹے بھی ہونا پھر بھی بندہ یہی کہتا ہے کہ جب سے بیٹیاں گئی ہیں گھر کی رونق چلی گئی ہے. کیوں جانتا؟ جاؤ اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. کبھی رات کے 1 بجے آنا، کبھی رات کے 2 بجے آنا، کبھی رات کے 3 بجے آنا. بیٹا چادر اوڑھ کے سوتا ہوگا. آپ کی بیوی جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہے شاید وہ بھی کمبل سے منہ نہ نکالے، لیکن رات کے سناٹے میں جب چوکھٹ پہ آپ کا ہاتھ آتا ہے اور گھر کے اندر بیٹی ہوتی ہے شاید آپ کو کنجی بجانے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے. ایک آواز آتی ہے ابا ٹھہر جائیے ابھی آ رہی ہوں. بیٹیاں دوڑ کر کے دروازہ کھولا کرتی ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن بیٹیاں دروازے سے رخصت ہو جائیں گی سچے ہمدرد کو ترس جاؤ گے. کوئی سچا پیار کرنے والا نہیں ملے گا. صرف بیٹی کا دور ہوتا ہے جب باپ کو تازی روٹیاں ملا کرتی ہیں، ورنہ باپ تازی روٹی کو ترس جایا کرتا ہے. تم 3 بجے آتے ہو تب بھی بیٹیاں اٹھ کر کے چولہا جلاتی ہیں. 4 بجے آتے ہو تب بھی بیٹیاں اٹھ کر کے چولہا جلا دیا کرتی ہیں. تم لاکھ منع کرنا کہ بیٹی کیا ضرورت ہے، جو پکا ہو وہی لا کر کے کھلا دے. وہ آپ کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ابا دنیا بھر کے دھکے میرے لیے کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں میرے لیے کھا کے آیا ہے. دنیا شام کو آ کر کے بستر میں لیٹ گئی ہے، تو 3 بجے میرے لیے آیا ہے. وہ باپ کا میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ میں تجھ کو تازی روٹی کھلا سکوں. خدا کی قسم اگر بیٹیاں ہیں تو قدر کر لو. جس دن یہ چلی جائے گی کوئی روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا.
بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹے چاہے باپ کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اور میں ایک اچھی بات کہتا ہوں، گھر میں برکت نہ ہو اور بیٹی آ جائے خدا کی برکتیں آنا شروع ہو، سبحان اللہ، برکتیں آنا شروع ہو جاتی۔ ٹینشن میں تو نہیں آ گیا آپ لوگ؟ ہاں امید ہے اچھے لوگ ہیں، ورنہ اگر باتیں کڑوی بھی لگ رہی ہو نا تو سمجھ لینا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا فائدہ اتنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا ہی زیادہ کرتی۔ میرے بھائی خدا را قدر کریں، قدر کریں۔ آج رک کے میں بات کہتا ہوں، حالانکہ یہ بات میرے موضوع سے ہٹ کے، لیکن ضمن میں حقیقی بات کہہ جائے، خدا کی قسم سمجھے میں بات اکثر کہتا ہوں، یہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں گھر کے باہر جا کے محبت کیوں تلاش کرتی ہیں؟ رب نے جو دل بنایا ہے یہ کلیئر ہے کسی نہ کسی سے لگنے کے لیے۔ ہم اگر اسی دل کے اندر نہ بہن کی محبت پیدا کریں، بیٹی کی محبت پیدا کریں، گھر میں بہنوں کو اتنی محبت دے دو کہ انہیں کسی کی محبت اچھی نہ لگے، پھر خدا کی قسم ہماری گھر کی بہن بیٹیاں کبھی باہر نہیں جائیں گی، گھر کی بہن بیٹی کے باہر نہیں جائیں گی۔ لیکن کبھی کبھی گھر کی تائیں اپنے گھر برباد کر دیتی ہیں، دل کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ، بھائی آیا اس نے ڈانٹا، ابا آیا اس نے ڈانٹا، چچا آیا اس نے ڈانٹا، ساری جوتیوں پہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو جوتیوں پہ اس کو؟ کہتے نہیں نہیں، اگر نظر سخت نہیں رکھیں گے تو سدھرے گی نا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ حضور کی تعلیم اور تربیت میں یہ تو رنگ نظر نہیں آیا۔ آپ بیٹی کو جو پیار سے سمجھا سکتے ہو نا وہ غصے میں نہیں سمجھا سکتے۔ یہ بھی کان کھول کے آپ سن لیجئے، جن باتوں پہ بیٹیاں پیار سے مت کر سکتی ان پہ غصے میں بول سکتے ہیں آپ لوگ، غصے میں مجھے بلوانا بھی آتا ہے لیکن میں شور مچانے نہیں بیٹھا ہوں، میں چند باتیں آپ سے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ غصہ ڈانٹ ڈپٹ کبھی نہ کیا کرو۔ بیٹیاں زندگی بھر کے لیے گھر میں نہیں ہوتی، کوئی 18 سال کی مہمان ہوتی ہے، کوئی 20 سال کی مہمان ہوتی ہے، کوئی 25 سال کی مہمان ہوتی ہے، کوئی 30 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ یہ پرندوں کی طرح ہے جنہیں اڑ جانا ہے، جنہیں کل اڑ جانا ہے، انہیں کبھی ذلیل نہ کیجیے گا، انہیں تانے نہ دیجیے گا، انہیں ٹھوکروں پہ نہ رکھیے گا، انہیں گھر کی شہزادی بنا کے رکھیے گا، انہیں گھر کی ملکہ بنا کے رکھیے گا، ان کے ہاتھ میں اپنی عزت کی چابیاں بھی دو، گھر کی چابیاں بھی دو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو محمد عربی کی غلامی والی چادر بھی عطا کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ سے بات کریں، یہ غلط نہیں ہے۔ ذرا سی بات ہو جائے گھر کے اندر، کوئی بات کچھ کہتے ہیں تو ڈائریکٹ کہتے ہیں اب توڑ دیا تجھے پرائے گھر جانا، گلاس توڑ دیا تجھے پرائے گھر جانا۔ اللہ کیا احساس دلا رہے ہو اس کا؟ اس گھر میں کچھ نہیں، خود بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس بیٹی کا گھر کے اندر کچھ نہیں بچا، یہ کہتا ہے کہ تجھے پرائے گھر جانا، اور جس دن پرائے گھر آ گئی اس دن کب ٹوٹانا تو ساس سیدھا تانے دیا کہ تجھے کیا پتا، تجھے تو حرام کا لگتا ہوگا نا، تو پرائے گھر سے آئی ہے نا، ادھر یہ تانا۔ مجھے یہ بات بتاؤ ان بیٹیوں کا اپنا گھر کون سا ہے؟ کون سا اپنا گھر ہے بیٹیوں کا؟ کوئی کوئی نعمت ہو، کسی جناب کو تو کہو کہ یہ تیری ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ گھر میں نقصان ہو تب پرایا ہونے کا تانا، سسرال میں نقصان ہو تب پرایا ہونے کا تانا نہ دے یار، یہ تانا نہ دے۔ جس دن چلی گئی خدا کی قسم روئے گا اس کے لیے، روئے گا یہ آنے والے یہ آنے والے نہیں، جاؤ جا کے پوری دنیا گھوم لو جا کے، کوئی باپ ایسا نہیں جو کہتے جب سے بیٹی گئی ہے میں سکھ میں ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جب سے بیٹی گئی ہے میں سکھ میں ہوں، اور ہر باپ یہ کہے گا جس دن سے بیٹی گئی ہے اس دن سے دکھوں میں آ گیا۔
کیوں؟ جب ہوتی ہیں تو قدر نہیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی ہوتا ہے. آج ہیں تو قدر کرو، کل نہیں ہوں گی تو رونا آئے گا. ان کے بغیر گھر خالی لگیں گے، ان کے بغیر آنگن خالی لگیں گے، ان کے بغیر عیدیں پھیکی لگتی ہیں، ان کے بغیر کپڑوں میں مزے نہیں آتے، ان کے بغیر گھر میں جھگڑوں میں مزے نہیں آتے. وہ کتنا اچھا دور ہوتا ہے جب کبھی گھر میں تکیے کو لے کے لڑنا، کبھی صفائی کو لے کے لڑنا، کبھی بستر کو لے کے لڑنا، کبھی کمرے کے جھگڑے، کبھی پہلی روٹی کا جھگڑا، کبھی کچے سالن کا جھگڑا، کبھی کچے چاول کا جھگڑا، کبھی چولہے کے جھگڑے، کبھی گھر کے جھگڑے. کتنے جھگڑے ہوا کرتے تھے. خدا کی قسم جب سے بہنیں گئی ہیں ساری برکتیں اور خوشیاں لوٹ گئی ہیں. آج ان جھگڑوں کو تلاش کرتے پھرو، نہیں ملیں گے. آج اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو مارنے مرنے کا جھگڑا ہوتا ہے. آج جو جھگڑے ہوں گے اس سے بٹوارے کے جھگڑے ہوں گے. کل جب بہنوں سے جھگڑے ہوتے تھے اس سے بٹوارے کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، پیار محبت کے جھگڑے ہوتے تھے. آج یہ گھر کے اندر ہے، ان کی قدر کر لو میرے بھائی. کل یہ چلی گئی تو دوبارہ نہیں آنے والی ہے. آج ہے تو ان کو نحوست نہ سمجھنا، ان کو خدا کی رحمت سمجھ کے قدر کرنا. وہ میرے بھائی یاد رکھیے گا، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. یاد رکھیے گا کہ بیٹے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہیں. جب بیٹے آتا ہے اللہ کہتا جا دنیا میں اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما. لیکن جب بیٹی آتی ہے خدا آواز دیتا ہے جا کے کہہ دینا ہم تجھے بھی روزی دیں گے، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی بھی روزی کا انتظام کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم. بھائی سنیں ذرا، کوشش کریں سمجھنے کی. بیٹیاں آئیں تو بیٹوں سے بڑے بڑے لڈو بانٹا، بیٹوں سے بڑے بڑے لڈو بیٹیوں میں بانٹا. اس لیے کہ بیٹی دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی راحت ہوتی ہے. آخرت میں بھی. لیکن اب جو بوجھ سمجھی جا رہی ہے نا بیٹیاں، اس لیے نہیں کہ وہ بیٹی ہیں. صحابہ تو یہ کہتے ہیں آقا جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم بچیوں کے گلے کاٹنے میں پسینہ نہیں آتا تھا. آج حضور جب سے آپ کا دامن تھاما ہے نا تو پیر دیکھ کے رکھتے کئی پیر کے نیچے چوٹی نہ آ جائے. آپ کے آنے سے یہ انقلاب آ گیا کہ اب ہم چوٹیوں پر پیر رکھنے سے ڈر جاتے ہیں، اور جب آپ نہیں آئے تھے تو بیٹیوں کے گلے کاٹ دیتے تھے. سوچ، یہ میرے نبی کا لایا ہوا انقلاب ہے. کل جو باپ بیٹی کو قتل کرنے پہ فخر کرتا تھا آج 60 سال میں اس بیٹی کے لیے ٹھیلا کھیلنے پہ فخر کرتا ہے. چھاؤ جا کے سفید بالوں والوں سے رکشا چلا رہا ہے نا، اس سے پوچھا کہ اس عمر میں کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسکرا کے کہہ گئے ایک بیٹی رہ گئی ہے ہاتھ بھی لے کرنے. اس وقت بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی، مسکرا کے کہتا ہے بیٹی ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے محبوب نے فرمایا جس نے بیٹیاں پالی پوسی عزت سے رخصت کر دی اسے محمد جنت کی ضمانت دے رہا. یہ پیغام حضور کا ہے، یہ پیغام حضور کا. اس نے بیٹیاں اتنی عزیز بنا دی. میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پوری کائنات آج کہتی ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مگر سنیں ذرا، مگر آج بیٹیاں پھر بھی بوجھ بن گئی نا. یہ بیٹیوں کی وجہ ہے، یہ بیٹوں کی وجہ ہے. یہ بیٹوں کی وجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کی زندگی جو مشکل کی ہے نا ان جہیز کی بھکاریوں نے کی. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. 7 8 10 بیٹیوں کو پالنے میں باپ اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ کمزور ہوتا. ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں آدمی جتنا کمزور ہو جاتا ہے نا اتنا 8 بیٹیوں کو پالنے میں کمزور نہیں ہوتا. کیونکہ جانتے ہو بیٹیاں سوکھی روٹی کھا کے جی لیتی ہیں لیکن کبھی باپ کی برائی نہیں کرتی. لیکن داماد کے نام پر کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں کہ جتنا دے دو ان کا منہ بند نہیں ہوتا ہے. بالکل سچ ہے. منہ بند نہیں ہوتا. کہہ رہے 10 لاکھ پہلے 5 لاکھ بعد میں لوں گا اور پھر بھی آتا جاتا رہوں گا. یاد رکھیے جس نے ایک بار مانگ لیا نا وہ ہمیشہ مانگے گا. یہ مت سوچنا کہ ایک بار مانگا وہ بند کر دو گے. کسی ایسا شخص جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، وہ اصلی نسلی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوگی اس کے شجرے میں، کسی بھکاری کی نسل سے ہوگا.
اصلی نسلی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی دولت پہ نہیں، ہم اپنی کمائی پہ ناز کریں گے۔ واہ 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 واہ، اتنا بڑا قرآن ہے، اتنا بڑا منہ پھیل گیا۔ میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو محاورہ بول رہا ہوں۔ جتنا بڑا پیسے والا اتنی بڑی ماں کہ شادی نہ کر رہے کہ کر تو رہے جی، کہ رشتہ کیا دلوا دو گے؟ ایسے کہہ رہا ڈارے کیا دلوا دو گے؟ تو سامنے کہہ رہا 5 لاکھ دلوا دیں گے۔ بڑا چل سیلٹوس دے گیا دنیا کا ابا سیلٹوس دینے والی ہے۔ یہ کون سی کار ہے بھائی؟ اچھے نام والے کبھی اس میں ملتے ہی نہیں۔ کہہ رہا دنیا کا ابا کیا دے رہا؟ سیلٹوس۔ تو کیا دے رہا؟ 5 لاکھ۔ لڑکا کیا کرے؟ لڑکا پوچھو ڈاکٹر ہے، ڈینگو ٹائیفائڈ کا دور ہے تو یہ پیڑے بھی نہیں، یہ اسی ڈاکٹر کی بدولت ہوگی۔ پٹھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہڈی میں سوئی لگاتے، جو پڑھے بڑے تو کچھ ہیں، ہائی اسکول بھی رشوت دے کے ہی پاس ہوئے تھے، ہے نا؟ جب کہیں نہیں لگی تو میڈیکل پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سوئی بھی لگا لیں گے، ادھر سے صحیح نس میں گھسڑے ادھر کو نکال گئے، ٹانگ دیے کہیں اسی آلے پہ فدائی بنا۔ جی جی ہاں قاری صاحب، علامہ صاحب یہی کنڈیشن ہے، اسی آلے پہ فدائی، اسی پہ ہی کہلاؤ، رشتہ پکا کرو گے۔ خالی لڑکے والے خراب نہیں، لڑکی والے بھی بہت آگے۔ جی جی بالکل درست فرمایا۔ ہاں ذرا سے کپڑے صحیح پہن لینا، کہیں سے آ کے ٹھیک کھاریا دکھے۔ تو جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو ہمارا سماج دیکھے، کہہ رہا لوڑا 75,000 کما رہا، شادی ہو گئی تو اماں بلا کے کریے سمجھاؤ تو مولانا 10 روپے نہ کمائے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، یہ کنڈیشن ہے۔ اور میں نکاح کرانا کوئی برا کام نہیں ہے، رشتے کرانے اچھے کام ہیں، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، سچ بول کے۔ جھوٹ بول کے اگر تو نے رشتہ کرا بھی دیا کہیں 500 روپے اور ایک جوڑا اگر مل گیا، اس میں تیری نسلیں پل جائیں گی۔ واہ واہ واہ، قاری محمد عمر صاحب یہ حقیقت ہے، کیونکہ برات کھانے تو عوام جاتی ہے، جھگڑے نپٹانے ہم جاتے ہیں جی۔ برات کھا کے ہماری قوم آ جاتی ہے، جھگڑے نپٹانے مولوی جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ کیا وہ چھوڑ رہے آنے دیا؟ کیوں چھوڑ لیا بھائی؟ کہہ رہا ہے اس کے ابا نے کہی تھی 10 دوں گا تو 8 دیے۔ اس سے پوچھو تو نے 8 کیوں دیے؟ بولے یہ کہہ رہا تھا 80 کما گئے، پتا چلا کہ 15,000 میں منفرد ہو رہا تھا۔ صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ تو بھائی یہ کمی کس کی رہی؟ جو بیچ والا آدمی ہوتا ہے، بچولیا۔ ادھر کیا بولتے ہیں ارزان بھائی؟ بچولیا ہی بولیں؟ ہاں نا، کہیں مڈلر بولتے ہیں، کہیں بچمنیا بولتے ہیں، اب تو سمجھ آتے ہیں ٹھیک ہے، بچولیا بولتے ہیں۔ تو یہ کمی اس کی ہوتی ہے، ساری کمی اس کے 15 بتا دیے، اس کے 10 بتا دیے، اس کے 8 بتا دیے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ جب رشتے کرنے کی باری آیا کرے، پیسے والے تلاش نہ کیا کرو، جان والے تلاش نہ کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے تیرا داماد ڈاکٹر ہوگا تو بیٹی کو عزت دے گا، ضروری نہیں ہے تیرا داماد ماسٹر ہوگا تو تیری بیٹی کو عزت دے گا، ضروری نہیں ہے تیرے بیٹے کے پاس، تیرے داماد کے پاس کروڑ کی پراپرٹی ہوگی تب بیٹیوں کو عزت ملے گی۔ خبردار خبردار، یاد رکھیے گا، کبھی پیسوں کی وجہ سے رشتے سکھے نہیں بنا کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے رشتے سکھے ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ پیسے والے، یہ دولت والے تیری بیٹی کو دولت سے سکھ نہیں دیں گے۔ اگر سکھ دینا چاہتے ہو تو داماد ماسٹر ہونا ہو، مصطفیٰ والا بھی ہونا چاہیے، خدا والا بھی ہونا چاہیے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ داماد اللہ رسول والا ہونا چاہیے۔ جی بھائی صاحب مہربانی کریں، آپ بھی ہلکے ہاتھ رکھو 500 روپے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگاؤ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ گھر میں آگ نہ لگاؤ۔ میں بہتری کہہ رہا ہوں، 7 نہیں 8 نہیں 10 بیٹیاں بھی ہوں قاری صاحب، ہر باپ مسکرا کے بیٹیوں کے لیے کماتا ہے جی، بالکل کماتا ہے، اور کبھی آگے یہ نہیں کہا اس نے تھک گیا۔
کبھی نہیں کہتا میں تھک گیا، ڈیوٹی 8 گھنٹے کی 12 کر کے آتا ہے اور پھر بھی گھر میں مسکرا کے آ کے قدم رکھتا ہے. بیٹی سلام کرتی ہے، مسکرا کے دسترخوان پر بیٹھ گیا ہے. خدا کی قسم 10 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹیاں 12 بیٹیاں، پیٹ بھر کے روٹی کھاتا رہا. لیکن جس دن سے ایک داماد کی دھمک دروازے تک آئی ہے، جس دن سے رشتہ کیا ہے کسی کے کہنے پہ اس نے، اسی دن سے مصیبت میں آ جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ باپ جو بیٹی کو دیکھ کے مسکراتا رہا. خدا کی قسم غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے. اتنے لوگ سوئیے بن کر دیواروں سے چپکے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں. کسی کی پہلی بات تو اس دور میں بیٹیوں کے رشتے مشکل ہیں، اور اگر دیکھنے والے بھی آتے ہیں تو سوئیاں بن کے دیوار سے چپک جاتے ہیں. جیسے دیکھنے والا ناشتہ کر کے باہر نکلتا ہے فوراً کڑائی پکڑ کے کہتا ہے کیسے آنا ہوا تھا، کیسے آئے تھے. ڈائریکٹ کہتا ہے لڑکی دیکھنے آئے تھے، کہا گئی پسند تمہیں، کہا ہاں سب کو ٹھیک لگا ہے. کہا اچھا تمہیں کیا پتا، تم نے تو اندر باہر سی دیکھا ہوگا نا، اندر کی کیا خبر ہے. جب اتنی بات کہتا ہے اور آنے والا پوچھتا کہنا کیا چاہتے ہو، کہتا نہیں جی ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہمیں وہ ریا تھوڑی بننا ہے. اتنا کہہ کر کے لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے. تجھے کیا پتا ہے آج آسانی سے آگ لگانے والے کل تیرے آگے بیٹی ہوگی، تب تجھے پتا چلے گا بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے. کتنی بیٹیوں کے دروازے سے آئی بات لوٹ گئی ہے انہی حرام خوروں کی وجہ سے. کتنی بیٹیوں کے رکھے دن کینسل ہو گئے ہیں انہی حرام خوروں کی وجہ سے. کتنی بیٹیوں کی راتوں کی مہندی لگی کی لگی رہ گئی ہے انہی حرام خوروں کی وجہ سے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رہے، تم دوسرے کی بیٹی کو سکھ عطا کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو شہزادی والی زندگی عطا فرمائے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. یہ کنڈیشن ہے. آگ لگانے والے ٹھلوئے جنہیں کوئی کام نہیں کہہ رہا. اور بتا بھائی عبداللہ ظفر کیا کہہ دیا تھا تمہارے بارے میں؟ یہاں سے تو شروع کر رہا ہے، یہاں سے آغاز ہے. بتا جس کا آغاز شغلی سے ہوگا انتہا کہاں کرے گا وہ. اور جو ہم سے جتنی برائی کرتے آتے ہیں وہ اتنی ہمارا یار ہے. ہم درد یار ہے، بڑا پکا یار ہے. دیکھو ساری باتیں بتا دی. یاد رکھیے گا عقل مندوں نے کہا ہے جو تم سے کسی کے راز آتا ہے وہ تمہارے بھی کہیں نہ کہیں جا کے بتاتے ہیں. کبھی دھوکے میں نہ رہنا، کبھی دھوکے میں نہ رہنا. تو یہ آگ لگانے والے سسٹم نکلیں اس سے، نکلیں. کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا، اگر بن سکو تو کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن جانا. ورنہ زندگی مشکل کر دی جائے، مشکل کر دی جائے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے تو رشتے ہو ہی نہیں اور ہو بھی جا رہے ہیں، ہو بھی جا رہے ہیں. تو معاف کیجیے گا، پہلے تو چولیاں کہہ رہا نا کوئی نہ ہو، پہلے خالی لونڈیاں مل جاتا. خالی لونڈیاں مل جاتا. انہوں نے بھی سوچا یار اچھے لوگ مل گئے دیکھیں. ابھی 3 مہینے ہو گئے ہاں کیے ہوئے، اگلا 4تھا مہینہ جیسے آیا پوچھ رہے تھے یار گاڑی واڑی دو کے یار کیوں نہیں دیں گے یار، ایسا بڑا غریب کی گاڑی دے گیا نہ. وہی کہہ رہے تھے لوگ کون سی. ارے بھائی یار عام طور پہ ہم میڈیم آدمی ہے یار، ہم فلاں گاڑی دے دیں گے. کہنا یار کہاں چل رہی ہے، ویسے تو بلٹ چل رہی ہے، بلٹ چل رہی ہے. نئی نئی بلٹیں بک رہی ہیں. ایجنسی والوں نے تھوڑی بیچی ہے، دمادوں نے بیچی ہے. جا کے جہیز میں لے لی اور تیل پڑا نہیں ہوتا تھی. ہاں تو کہہ رہے ہیں بلٹ چل رہی ہے، بلٹ. خدا کی قسم باپ نا کہتا چل رہی ٹھیک ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے. اب تو بات مشہور ہو گئی نا، رشتہ ہو گیا. یہ حقیقت ہے ہمارا معاشرہ. یہ تیرا بھی تو مشہور ہو گئی یہ بات. اب کیا کرنا چاہو جیسے تیسے کر کے بھی بلٹ دے دیتے. لیکن وہ بلٹ تو کر دی اس نے. جب 3 دن رہ گئے نا تو پھر آ رہا یہ رومال ڈال کے گلے گلے بچولیا آ کے کہہ رہا کھانا کیسا ہے. کہتا یار عام کھانا ہے، قورمہ بریانی اس سے زیادہ کا نہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے VIP مہمان آئیں گے، تھوڑے سے 3-4 طرح کا مرغا ہونا چاہیے، 2-4 طرح کا کباب ہونا چاہیے. اس طرح کا کر لو یار. اب کہتا چل یار ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے. پھر دھیرے سے جو اگلی لسٹ لاسٹ آتی ہے جہیز میں کیا کیا ہے.
کہتا یار جو 2-4 برتن ہیں بیٹی کے لیے ہیں، دقت کیا؟ کہا نہیں یہ لسٹ آئی ہے، یہ لسٹ پوری پڑھو۔ جب باپ پڑھتا ہے پسینے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، تھکا نہیں، 12 گھنٹے محنت کی، اس کے کمر نہیں ٹوٹی۔ جب اس نے جہیز کی لسٹ دیکھی ہے نا، پھر کمر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب گھر میں آتا ہے تو بیٹی کھانا لا کے رکھتی ہے، وہی باپ جو 4-5 روٹی ہنستے ہنستے کھا جایا کرتا تھا، آج ایک روٹی حلق سے اترنے تیار نہیں ہے، آج لقمہ لقمہ حلق میں ٹک رہا ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے ابا ہو کیا گیا ہے؟ بیٹی کا ماتھا دیکھ کے باپ رونے لگ جاتا ہے، کوئی بات بیٹی سے نہیں کہہ پا رہا ہے، کچھ بتا بھی بیٹی سے نہیں پا رہا ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ باپ کہتا تھا بیٹی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی بس کوئی بات نہیں، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بس سچ بتا، تجھے میری قسم ہے آج سے پہلے تو کبھی اتنا کم نہیں کھایا۔ پھر رو کے کہتا بیٹی کل سسرال والوں کی خبر آئی تھی، انہوں نے جہیز کی لسٹ بھیج دی ہے، بیٹی تیرے باپ کی ابھی اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرے ساتھ تیرے جہیز کے لیے اتنا بڑا انتظام کر سکے، تو اگر بیٹیاں لائق ہوتی ہیں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں، کہتی ہیں ابا ہم نامہ بھیجتے ہیں ایسے دولہا پر، اور نامہ بھیجتے ہیں ایسے داماد پر جو میرے باپ کی آنسو کی آنسو کا سبب بن سکے، ہم نامہ بھیجتے ہیں ایسے رشتہ داروں پر جو ہمارے باپ کے لقمے بند کرتے۔ وہاں سے کہتی بابا تم آنسو نہ بہا، میں صرف بیٹی نہیں ہوں، میں تیرا بیٹا بھی ہوں، ہنس کے تیری چوکھٹ پہ زندگی گزار لوں گی، لیکن تیری عزت پہ آج نہیں آنے دے سکتی۔ یہ بھی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو بڑھتا ہوا فساد ہے نا، ڈیمانڈ کیسے ختم کریں گے انشاءاللہ، جتنے اس محفل میں بیٹھے خالی یہ ہے، اور جو مانگ کے لائے گے یا لیں گے، کھلا چیلنج ہے میرا۔ انہوں نے جہیز نہیں لیا، انہوں نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے، جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے۔ یاد رکھیے وہ گھر میں جو رکھا ہوا مانگا ہوا بیڈ ہے وہ بستر نہیں، وہ جہنم کی آگ ہے، اللہ اسی کے بدلے میں جہنم میں چھونک دے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ حقوق اللہ میں خیر نظر آتی ہے اور حقوق العباد میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ ایک ایک آنسو کی قیمت چکانی ہے، ایک ایک قطرے کا بدلہ دینا ہے۔ شادیاں اتنی آسان کر دو کہ آدمی بیٹے کی پیدائش سے زیادہ بیٹے کی پیدائش میں خوشی منانا شروع کر دے۔ اتنے آسان کر دو نکاح کہ باپ بیٹے کو دیکھ کے اتنا خوش نہ ہو جتنا بیٹیوں کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دے۔ کریں گے انشاءاللہ، نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، جلوے براتوں میں جائیں گے۔ سمجھدار پتہ ہی چاہیے یہ برات 500 لوگ 300 لوگ جاؤ گے، جائے نہ کرو، ان کا کھانے کی نیت سے تو کہیں جائے نہ کرو، یہ رواج ہے۔ تو دونوں طرف سے مسئلہ یہ ہے، اگر خالی لڑکا لے کر جاؤ تو لڑکی والا کہہ رہا کہ میری عزت نہیں ہے، آئے کیوں نہیں، اور جب آ جاؤ تو میرا دیکھیں کتنے آئیں گی نہیں ہو، اتنے بڑے بڑے کھانے 4-4 ہزار تک، کیا بات ہے تمہاری ترکو، اس کا نام نہ لینا، توجہ ہے نا سارے لوگ۔ تو یہ برات کا جو تصور ہے نا اسے ختم کریں، ختم کریں۔ برات کا اسلام میں جلدی سے یہ جو بھر بھر کے گاڑیاں چل رہی ہیں نا، یہ کھانے والے بھی ٹھگ اور لے جانے والے بھی ٹھگ، اور کام سے دیکھو کھانے سب بیٹھے گے، نکاح میں 4 ہیں 4 بھی نہ ملے گا، 2-4 تو بیٹھے تحقیق کرنے کے لیے، کیونکہ جو دولہا اسے کلمہ ہی یاد نہیں ہوتا، پڑھاؤ اسے تو پڑھے کروٹ والا، پڑھاؤ اسے تو پڑھ جا کروٹ والا، تو چھپ رہے، تیرا نکاح ہے کیا؟ زبردستی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ان سے اپنی شادی میں پڑھا نہیں گیا ہو، تمہاری شادی پڑھا گولی مار کے مجھے ایسے نہیں ایسے کریں، گولی مار کے جیسے کہ قاضی صاحب ہے، سب میں نکل جائے گا بھائی، کروٹ والے نکال کے لے گا، لیکن جب یہی پہ پہنچے ہے نا تو گولی لگا لے، یہاں پہ اس کی بھی کہانی ختم۔ یہ جو بیٹھا تھا نا تلقین کرنے مردے کو،
اس کا بھی ختم کام. کہہ رہا اسے تو ہی کیا, اسے اب تمہیں کہنا. تو یہ جو دو چار بھر جاتے ہیں جبکہ اصل نکاح ہے. برات میں کھانے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں, اور نہ بیٹی والے کا لازم ہے نہ واجب ہے. اگر تنگ کر کے کرو تو ناجائز اور حرام بھی. اگر تمہاری وجہ سے اسے قرض لینا پڑا کھانے کے لیے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. کیوں کر رہے ہو آپ یہ کام؟ کہاں ہے اس کی گنجائش؟ ہمیں غیرت آنی چاہیے. کہہ رہے اسٹینڈنگ میں لگاؤ کھانا. کیوں انسان بھی گھوڑے آئیں گے؟ ہاں گھوڑے بھی اچھے ہوتے ہیں. قاری صاحب کہہ رہے گدھے ہی آئیں گے. قطعی ٹھیک سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے. پہلے اسٹینڈنگ میں آتا. ہاں ٹھیک ہے وی آئی پی لوگ کیوں بیٹھ نہیں سکتے کہ پینٹ اتنی فٹنگ کی ہے کیا ان سے جھکا ہی نہیں جاتا؟ نماز میں بھی کبھی کبھی دیکھو لوگ کھڑا بنا پڑا. لوگ کھڑا قائد میں ایسے بیٹھا ہے جیسے کسی لکڑی پہ بٹھایا ہے. فٹنگ اتنی. اور سنو بھائی دیکھو اب تو دولہا اور دولہا کے دوست عجیب مزاج بن گیا. ساری ایک سے کپڑے پہن کے جا رہے. داماد فیس بکی ہے. فیس بکی تو ہے. اتنا کالا داماد ہوتا ہے اتنے فلٹر مارتے قطعی بھورا بنا کے بھیجے. قطعی بھورا. اب جب سیرا باندھ کے آ رہے تو ڈھونڈ رہے دولہا تھا کون سا. کیونکہ چار دوست ہیں چارپائی پہ چاروں کے کپڑے ایک سے, چاروں کی تولی ایک سے, ٹوپی ایک سے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہارا کوئی یار دولہا بنا اور قسمت سے کالا ہے نا تو آج اس کے دائیں بائیں نہ چلنا. یار اس کی زندگی میں یہی دن خوشی کا ہے. اس کی کروٹ پہ بیٹھ کے تم یہ بھی خوشی ختم کر دو. توجہ ہے نا میری ساری بات سمجھے. کہنا چاہوں ان سے نکلیں. یہ استقبال, یہ سلامی, یہ ویلکم سوائے غنڈہ گردی کے کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. برات کو بیٹھے کدھر جا رہی ہے گاڑی کا. جب تک دلہن کے دروازے پہ نہیں جائے گی دولہا گاڑی سے نہیں اتر سکتا ہے. میں نے کہا کہ ادھر کوئی میزان لگا ہے جو عمل تولے جائیں گے. اس کے بعد اس کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے گی. غیرت آنی چاہیے. جب ویلکم کی باری آتی ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں, محمد عربی کا نعرہ لگانے والوں, مجھے پتا تو صحیح محمد عربی نے تیری نظروں میں حیا کا تقدس رکھا تھا. تیری نظروں کو پاک باز بنایا گیا تھا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہ پڑھ کر کے تو جا رہا ہے لیکن جو گلاس جوس کا لے کر کے آئی ہے اس سے جو تیرا رشتہ اسلام نے رکھا ہے وہ پردے کا رشتہ ہے. جو تجھے پانی پلانے آئے گی اس سے پردے کا رشتہ ہے. جو تجھے کھانا کھلانے آئے گی اس سے پردے کا رشتہ ہے. خیر کیوں نہیں آتی ہے؟ ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح یہ جو جوس لے کے آئی ہے یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے. یہ جو پانی لے کے آئی ہے یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے. آج بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچ رہے ہو. کل جب یہی بیٹیاں باپ کے منہ کالے کر جاتی ہے پھر رویا کرتے ہو. اور خدا کا راستہ اسلام کی حدوں کو گھروں میں لازم کر دو. دنیا بھی کامیاب رہے گی آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. یا کہنے مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت. یہ بندے کرو یار تماشے. اس کا اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے جو تم سے تمہاری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں, تم سے تمہارے شہر چھینے جا رہے ہیں, تم سے تمہارے گھر چھینے جا رہے ہیں. یہ کڑوی سچائی ہے اور یہ اعلان قرآن میں کیا جا چکا ہے. اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ختم کر دے گا. کتنے بڑے جری ہو گئے. ایک وہ ہے جس کی بیٹی کی رخصتی کے لیے ہاتھ میں لگانے پر کی مہندی تک نہیں, اور ایک وہ ہے کہ جس کے یہاں پہ شادی کے نام پہ لاکھوں روپے عیاشی اور بدماشی میں جوڑا نہیں جاتا. عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ رشتہ اللہ نے دیا ہے. قدر کریں اس کی, قدر کریں, رویے بدلے. میں نے کہا تھا نکاح اتنا آسان کر دو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کسی باپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سینہ جوڑا کر کے کہے خدا کے فضل سے میرے گھر میں ایک اور رحمت آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا. انشاءاللہ. برات میں کھانے جائیں گے ہے نا. برات میں کھانے جاتے ہیں تو وہ جو بوٹیاں جو پھینکیں سمجھ رہے ہیں
बोटी की बोटी फेंक रहे, डोंगे के डोंगे हैं? ऐसे फोड़ेगा इतनी मोटी रोटी तोड़ से डाल कर। ये वो कौम है जो अपने घर छीछड़ी भी धो के खा लेती है। और आए घर जाके ना शानदार रोटी टेबल के नीचे भी लेंगे, अच्छी रोटी टेबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत। वीडियो स्टॉप मत करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर हामिल मिल्लत, हुजूर हामिल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अल्लामा मौलाना हुजूर कारी हामिद अली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टॉप मत करिए, फिर वीडियो उसमें हो जाए। बैठ भाई मेरा मुंह आया था ना, वैसे बताओ वो दे दो एक बार और फोकस कर दो मेरे मुंह पे। ये तो तुम पे ये होल्ड गर्मी लग रही है। फंस के बैठे हैं। चला जा, क्या कर रही है बेटे? बैठ जा, सब सही हो गया। अरे नीचे नीचे माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं पीर तरीक़त बले राही शरीयत उम्दतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा मुजद्दिदुल असर उस्तादुल असातिज़ा चौक मार रहा है स्टेज। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हम्माद कारी हामिद अली साहिब किबला यानी मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और आप देख रहे हैं सरकार उवैस मियां साहब किबला की जो मुलाकात मेरे वालिद गिरामी से हुई तो इस बार उर्स बलग्राम शरीफ में हज़रत इस हवाले से जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं इनके वालिद साहब से मिला तो मैं चेहरा देख के समझ गया था कि ये होना मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उन्हीं लोगों के मुरीदों में नजर आया करते। तो खुदा का फजल है कि मेरे वालिद गिरामी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से भी फैज़ पाया, सरकार ताजुल शरिया से खिलाफत की शक्ल में फैज़ पाया, खलीफा ताजुल शरिया भी। अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की उम्र में भी बना बरकत अता फरमाए। तो बस मैं बात मुकम्मल कर लूँ अगर इजाज़त हो तो, ठीक है ना? थके तो नहीं है? बुरा तो नहीं लगेगा? रोटी खाने जाओगे भाई भाई? तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये जो चीजें हैं ना इतनी आसान कर दो शादी, आप इतनी आसान कर दो कि बेटे की विलादत पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दुख कोई नहीं है। और बेटियां भी फख्र से करें, कहें कि शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई है, हुजूर की उम्मत में। लेकिन अब तो बेटियां कहती है क्या करें, कसाईयों में पैदा कर दी गई है। जितनी शिकायत जहेज और डिमांड की आपके ऊपर आ लेगी है ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं की नहीं, ये भी बात बता रहा हूं। और कहो तो मैं हदबंदी भी कर दूं कहां से कहां तक की शिकायत है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं बदलो रवैये। और कोई ऐसा बोला, मैं इधर गया था गोला बहराइच की तरफ, एक नौजवान ने मुझे दावत दी और उसने जलसा किया था शादी के टाइम पे। तो मैंने कहा अकेले बंदे यार तुमने जलसा किया और मुझे बुलाया? उसने कहा बात ये है, लोगों ने बताया कि ये आपकी तकरीर सुनता है, ये सिर्फ 11 लोगों को ले जाकर के निकाल करके लाया है, और ऐसा नहीं गरीब था, बड़ा अमीर है, 11 लोगों को लेके गया है। तो उसने कहा कि मैंने वलीमे में हजारों लोगों को खिलाया था, बारात में 11 लोग लेके गया था, ताकि बेटियों के सर पे बोझ ना बना जाए, बेटियों के लिए आसानियां पैदा की जाए। उसने कहा मैंने आपकी तकरीर सुनी थी इसलिए अपनी महफिल में आप ही को बुलाया। अल्लाह करे कि इस महफिल के बाद भी बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए, बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए।
یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص کر کے دھیان دیں، خاص کر کے دھیان دیں. آپ بھی جو رشتے کر رہے ہیں نا لڑکی سے، لڑکے زیادہ ہی ایڈوانس ہیں، ہر وقت موبائل پر لگا پڑا، فوٹو دکھا رہے ہیں، مولانا دیکھیے صحیح ہے، ہمیں گھر والے کے لیے ہمیں دکھا رہے ہیں. یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. ہاں محلے بھر کے دکھاتے بھرے آپ ٹھیک ہے، تو بتا رکھنی تجھے ہے، مولانا کو تھوڑی رکھنی ہے. یہ کنڈیشن ہو گئی. اور دکھا کے کہہ رہا فوٹو میں اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ کے بندے تجھے فوٹو ہی ملا. کہہ رہا نا وہ اماں وہاں بھیجی نا بلی میں وہیں دیکھ لونڈیا بہت اچھی ہے. تو میں نے کہا ولی میں کہہ رہا نہ سر پہ دوپٹہ تھا نہ بال بندے تھے، ہر چیز صاف تھی. میں نے کہا بتا تیری اماں شریف ذاتی دیکھ کے آئی ہے یہ کوئی چڑیل لے کے آئی ہے؟ یہ بھی ایک غیرت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے. عورت ذرا سی صاف ستھری مل گئی محلے بھر کو دکھا رہا ہے، وہ اس پہ فخر کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے مولانا نے کہی تھی، وہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی کہ حالات یہ ہیں کہ ابھی دولہا نے دلہن کا منہ نہیں دیکھا، ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھ کے چلا گیا. یہ کنڈیشن ہے. اور پھر کہہ رہا دعا کرو صلاح الدین آ جائے، محمد بن قاسم آ جائے، پوری مسجد میں جا کے پوری قوم گر جائے. جب تک بیٹیوں کا تقدس اور بیٹیوں کا کردار پاک نہیں ہوگا اس وقت تک صلاح الدین کسی ماں کی گود سے نہیں آئے گا. وہ بات مجھے آج تک رلاتی ہے اور یاد آیا کرتی ہے. ایک تاریخ کا باب ایسا ہے کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور بیت المقدس کے دروازے پر 70,000 کی فوج لے کے صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا، تب دشمنوں نے کہا تھا صلاح الدین کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بیت المقدس لینے آئے ہو. کہا کیسے لے لو گے؟ کہا ہلکے میں مت لینا، میں بغداد والے کے مدرسے سے پڑا ہوا ہوں اور یہ جو 70,000 فوج ہے یہ ساری بغداد والے کی ماننے والی فوج ہے. اور کہا تھا یاد رکھیے گا جو ولیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ باطل سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. ہاتھ ہمارا ہوگا کرم خدا کا ہوگا. گواہ ہے تاریخ. اسی فوج کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد جب آپ بھاڑے تھے سنے میرے بھائی آج نہ جتنا بڑا پیسے والا ہے اتنی بڑا بے غیرت کرتا تھا. فیشن بے پردگی یہ ہماری قوم کی امیری میں شامل ہو گئی کیونکہ اس سے زیادہ ابترین عمل کوئی بھی نہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بتا رہا وہ صلاح الدین کی بات سنیں. آپ فتح کی اندر گئے تو آپ بیت المقدس کو دیکھ رہے تھے تو جو کچھ قیدی آپ نے پکڑ لیے تھے نا دشمن، ان میں سے ایک جو تھا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا کیا کر رہے ہو صلاح الدین؟ کہنے کا رب کا شکر ادا کر رہا ہوں میں نے اسے فتح کیا ہے. اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا چلو آج ہم نے فتح کر لیا کل ہم پھر چھین لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کل پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا. مگر اس نے جو بات کہی تھی اس نے کہا تھا صلاح الدین ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد تمہاری نسل میں کسی کو صلاح الدین ہونے نہیں دیں گے. ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد تمہاری قوم میں کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا. کہا تھا کیسے روکو گے؟ کہنے لگا اس نے کہا تھا کہ صلاح الدین بیٹے کے لیے ماں کا پارسا ہونا ضروری ہے اور ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کو اتنا بے غیرت بنا دیں گے کہ اب قیامت تک کوئی صلاح الدین ان کی گود سے پیدا نہیں ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو یہ نگاہوں کے اندر یہ آج انگیجمنٹ میں پہنائی جانے والی انگوٹھیاں یہ تمہارے دولت اور شعور کی بنیاد پر ہے؟ یہ انہی ظالموں کی چھوڑی ہوئی سازشیں ہیں. آج تیری میری بیٹی جا کر کے کبھی سروس کے نام پہ کبھی ڈیوٹی کے نام پہ غیروں کے سامنے آفس میں بیٹھ رہی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے نہیں کہہ سکتے ہو یہ انہی یہود اور نصارہ کی چھوڑی ہوئی اسکیمیں ہیں؟ آج جو تم دیکھ رہے ہو خدا کی قسم ہمارے گھروں کی بیٹیوں کا تقدس جا چکا ہے. پردہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گیا ہے. حیات الدام تک لگی ہے. جن رشتوں میں بہت زیادہ سختی ہونی تھی آج انہی کے اندر سارے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ساری دیواریں گرا دی گئی ہے حیاتی. اور میری قوم کے نوجوانوں خالی نعروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی تقریروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی اچھل لینے سے صلاح الدین نہیں آئے گا، 3-4 گھنٹے پڑھ لینے سے نعتوں سے صلاح الدین نہیں آئے گا. اگر آج بھی صلاح الدین چاہتے ہو تو لاؤ ایسی دلہن جو کنیز فاطمہ زہرا ہو، جو
की पहरेदार हो, जो मुस्तफा की शरीयत की और उनके दीन के तहफ्फुज़ की नामूस की पहरेदार हो। ऐसी बेटी लेके आओ, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जो है सारे लोगों को, तो ये कोशिश करो, आप ये अमल करो, कोशिश करो, मेरे भाई के बेटी जो घर में लेके आ रहे हो वो पासा होनी चाहिए, वो पर्दे वाली होनी चाहिए, वो बाहया होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बगदाद के अंदर जीलान के अंदर अब्दुल कादिर जीलानी आए हैं, ये वहां की मिट्टी का कमाल था, ये वहां की हवा का कमाल था? नहीं, खुदा की कसम, बाप इतना नेक था कि दिन भर रोजा रखते थे, रात भर कयाम करते थे, रोजे की हालत में इस्लाम के लिए जिहाद करते थे। आज इस्लाम के लिए अगर आवाज देने की बारी आ जाए, लोग चूहे के फिरने खो जाते हैं। मौत का इतना डर बैठ गया है, मर गए तो क्या बनेगा? भूल गए हो मौत कोई शय नहीं है, इंसान मरता कभी नहीं है। खुदा से कसम, आलम बदले जाते हैं, कभी आलम अरवाह में रहे हैं, फिर आलम शाहिद में आ गए हैं, फिर उसके बाद आलम आप हम यहाँ से बढ़ करके आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम क़यामत आएगा, आलम जन्नत आएगा। मरना नहीं है, दौर बदलते रहेंगे, लिबास बदलते रहेंगे। आज दीन के लिए गर्दन कटाने की बारी आए, वो बुज़दिल होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, नादान होते हैं। खुदा की कसम, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, कटी जाएगी। जिंदगी यज़ुर है जो खुदा और रसूल के लिए कुर्बान कर दी। आज ये कंडीशन है। गौसे पाक के अब्बा को देखो, दिन भर रोजे रखते और जंग करते थे। उनका लक़ब ही जंगी दोस्त था। इस्लाम के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, ये उनका काम। और रात भर फिर क़याम करना। फिर जब दुल्हन का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने इतनी बार सा दुल्हन अता की, इतनी बार सा अता की कि खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा। वो सिर्फ बाप की अम्मी की शान ये है जिन्होंने जिंदगी में किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, जिन्होंने वो नहीं देखा। लोग कहते हैं उसकी आवाज नहीं सुनी है किसी ने आज तक, फलां की बेटी ने आवाज नहीं, फलां की बेटी की आवाज नहीं सुनी है। और वो से पाक लोग हैं जिनकी अम्मी ने कभी जिंदगी में गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी थी। जब ये अज़मतें होती है माँ की, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होता है, फिर बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होता है। तो आज माफ कीजिएगा, पैसे वाले की बेटी है और 1000 ताब दामन में है ना, तो सब ठीक है। और गरीब की बेटी है, ताज्जुद गुजार है, रोजा नमाज की पाबंद है, और उसके बाप के पास देने के लिए 5 लाख कैश नहीं है, तो 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं, 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। हाँ, बेटियां पर्दे वाली दीनदार तलाश करो। फिर खुदा की कसम, नस्लों को पहरे देने की जरूरत नहीं है, वो नस्लें खुद अल्लाह उसके रसूल के दीन की पहरेदार बन जाए। पहरेदार, माफ कीजिए, अब तो आम काम है ना, छोड़ा लो बहुत हुआ। पहले आप कोई था तुम्हारे पास हो गया, खूब तकरीरें कर रहे हो, क्या हुआ ना, 3 रोड़े पड़े हैं सुबह शाम की। आज जाके देख लो तो बहुत कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब को बहुत अच्छा तजुर्बा है, और मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप क्यों टाल देते हो? कहते हैं यार बात ये है कि 90% पे कोई बीमारी नहीं होती, मक्कारी होती है, 10% का असर होता है। तो कहते हैं बताओ इन्हें काय की दवा, नहीं लूटना हमारा काम नहीं है, तो धोखे देके फंसा है ना, तो और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या कमी रखी है? सब कुछ तो अल्लाह ने झोली में डाल रखा है, अब क्या कमी रह गई? अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो कह रहे बोले इतना % में मक्कारी होती है, तो कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता है। कहते यार क्या बता, मैं अभी सर्विस से कहती तेरी औरत मक्कारी कर रही है, तो उल्टा कहेगा मौलवी को कुछ नहीं आता। हाँ, और अगर कहते हो इस पे बहुत बहुत है, तो फिर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हम कहते भैया देखो हमारे पास चले जाओ, हम ये काम करते ही नहीं, ऐसे जान छोड़ा लेते हैं। लेकिन मामला क्या समझ जाते हैं? कह रही है हम भाग जाएंगे, हमें पीलीभीत ले चलो, खुद ही पिलाना है, खुद ही कैसे चल रही है बेचारा, पीलीभीत लेके गया, 500 रुपये मुआवजा से ले गया, आते ही दे दूंगा। वहां जाके इसका मौजू बदल गया, वहां जाते ही कह रही है काली चादर चढ़ाओ, पतीला बनेगा, तब जाएंगे।
لے 500 لے کے جاتا 5,000 کا پھر آیا گھر 3 دن بعد اب کیوں آگے غلطی کر دی تو نے اب اجمیر لے کے چل اب باولی پہ لے کے چل اب کالو سید پہ لے کے چل اب کربلا لے کے چل ایک بار یہ نہیں کہتی اب قبرستان لے کے چل ایک بار کہہ دے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا جس کا خون پی رہی ہے ایک بار نہیں کہتی قبرستان لے کے چل تو یہ کنڈیشن کیا وجہ کیا سنو بھائی بھوت اترے تب جب ہو جب خود ہی بھوت نہیں ہو تو کیا اتارو خود ہی بھوت نہیں ہو تو کیا اتارو گے اس کا علاج کسی بابا کی جھوپڑی میں نہیں کسی پیر کی کچہری میں نہیں کسی کی ڈوری اور تعویذ میں نہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیٹیاں بیویاں گھر کے لیے سکون کا سبب بنے آرام کا سبب بنے گارنٹی میری ہے کیا کنیز فاطمہ زہرا دیکھ کے لا قرآن والی لے کے آ دین والی لے کے آ خدا کی قسم بھوت کو کیا کہ بھوت کا سایہ بھی نہیں ہوگا جیسے اس کے قدم آئیں گے ساتھ میں اس کے ساتھ خدا کا کرم بھی گھر میں آیا لیکن ابا بھی خالی جہیز میں رکھ دے رہا وہاں بھی جزدان میں یہاں بھی جزدان میں بھائی باتیں بہت ساری کوشش یہ کریں جتنی ہوگی ان پہ عمل کریں دیندار تلاش کریں پردہ بڑا ہے لازم ہے اور میرے والد اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے بچپن سے مجھ سے کہا کرتے تھے سنو بھائی جس نے شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے کتنی بڑا مند ہے اسے ٹھوکر کھائی ہے یہ بات اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ جس نے شریعت کی حدیں توڑنے کی بات کی ہے نا اپنی رائے جس میں ڈال دی نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پردہ تو دل کا ہوگا آپ کو کا کیا مسئلہ کہتے ہیں پھر اس نے ٹھوکر کھائی ہے پھر اس نے ٹھوکر کھائی ہے نہ کرے ایسا جو حضور نے کہا جانتا میرے نبی سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیٹی ان کی بیٹی کی طرح نہیں ہے ہی نہیں کسی کی بیٹی جب وصال کا وقت آیا آواز دی آپ فاطمہ جی بابا بیٹی بتاؤ میرے بعد پردہ کیسے کرو گی بیٹی کی چیخ نکل گئی ابا آپ کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ کے بغیر جی پاؤں گا حال یہ تھا کہ برداشت نہ ہوئے آنسو حضور نے بیٹی کو تسلی دی بات ختم کر دی پھر اپنی بیوی آپ کی چہیتی بیوی سچے باپ کی سچی بیٹی پارسا باپ کی پارسا بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی جنتی باپ کی جنتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا عائشہ جی یا رسول اللہ عائشہ پوری زندگی میری عزت کا خیال کیا میرے بعد پردہ کیسے کرو گی آنکھ میں آنسو بھر لائی فرمانے لگی محبوب جتنا تیرے سامنے پردہ کیا ہے اس سے زیادہ عائشہ تیرے بعد پردہ کر کے دکھائے اور یہی ہوا پھر آپ کا پردہ جانتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا آنکھوں سے مسئلہ نہیں بتاؤ اگر کوئی یہ کہتے پردہ کراؤ تو کہتے مولوی شک کر رہا فلاں پر اس کی دینداری پر شک ہے اس کی عمال پر شک ہے بتاؤ کہ نبی کی بیوی سے زیادہ کسی کی بیوی پارسا ہوگی نبی کی بیٹی سے زیادہ کسی کی بیٹی پارسا ہوگی اگر بیٹی کو پردے کی تنبیہ کرنا یہ شک ہوتا میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں کہتے اس لیے کہ خاتون جنت ہے وہ ذات جس نے کھال تو اڑی ہے اونٹنی کی لیکن کبھی بال بھی سورج کے سامنے نہیں کی کون سے لاؤ گے ایسی بیٹی آج ہماری بیٹی ہے اور ان کی بیٹی فرق دیکھو نہ ولی کی بیٹی ہے نہ نبی کی بیٹی نہ کتب کی بیٹی ہے کوئی کسان کی کوئی مزدور کی کوئی بزنس میں کوئی سروس میں یہ بیٹیوں کا آج معیار ہے لیکن پھر بھی لاپرواہی اتنی کس کے ساتھ کوئی بائک پہ قزیم میں تو سمجھتا ہی نہیں پھر کسی نے مجھے بتایا کہ قزیم خلیرے پپیرے ممیرے چچیرے دیرے یہ جس کو بھی کہہ دیا اس کے ساتھ کہی ہے بھائی کیوں بھیج دی نہیں ابا کہتا وہ اسے بھیا کہتی یہ جو دماغ آیا نا اپنے اپنا نہیں میرے بیٹے کی طرح اسلام تو کہتا ہے جب پردہ ہے تو ہے تم کہتے ہو بیٹے کی طرح ہے
وہ اسے بہن کہتا ہے جب شیطان بیچ میں آتا ہے بڑی بڑی دیواریں توڑ جایا کرتا ہے یہ چند جملوں کے اوپر دیکھا ہے بہن کہہ دیا تو کیا ہوا بیٹا کہہ دیا تو کیا ہوا 4 دن کے بعد پتا چلتا ہے وہی جو ٹیوشن پڑھنے ساتھ لے کے جاتا تھا وہی اسکول بائک پہ بٹھا کے جو کزن لے کے جاتا تھا اسی کے ساتھ باپ کی عزت کو اچھال کے بیٹی چلی گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تو سکی تم تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا کہتا ہے ابا کہتا ہے بہن کہتا ہے تم نے شریعت کی حدوں کو توڑا ہے اور اپنی دماغ کی تم نے چلائی ہے اسلام کو پہچانا ہوتا مجھے بتا تو سکی جو اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ کندھے سے کندھا ملا کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ تیری بیٹی کو غیر کی بائک پہ بیٹھ کر کے بازار جانے کی اجازت کیسے دے گا اسکول جانے کی اجازت کیسے دے گا ٹیوشن کی اجازت کیسے دے گا خدا کی قسم اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو اسلام پہ عمل کرو نسلیں بھی بچ جائے گی آخرت بھی ہماری بہتر ہوتی رہے بہت بڑھیا با اس لیے اپنی نہ چلاؤ اسلام کی چلاؤ جی اسلام کی چلاؤ دین کی چلاؤ اپنی طبیعت نہ پہلو شریعت لگاؤ شریعت لگاؤ اور اس شخص کو تو دیوس کہا گیا ہے کہ جو جس کی بہن بیٹی ماں گھر سے باہر نکلتی ہو اور وہ ان کے نکلنے پر روک نہ لگاتا ہو اس کو دیوس کہا گیا ہے یہ کنڈیشن ہے اور ہم آزاد ہیں معاف کیجئے گا کسی بھی میری حال میں چلے جاؤ نا خدا کی قسم کھانا نہیں کھایا جاتا غیرت کے مارے کھانا نہیں کھایا جاتا جانوروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح وہیں پہ مرد ہے وہیں پہ عورتیں ہیں اور جانوروں کی طرح خچر کاٹ رہے شرم نہیں آتی وقت ہوتا تو میں بات کرتا بس اتنا سمجھ لو پردہ لازم ہے بیٹیاں بھی پردے والی لاؤ دلہن بھی پردے والی لاؤ یہ خیال کریں پیسے 4 کے میرے کئی ملنے والے ایسے جنہوں نے کہا مولانا ہم تو پھنس گئے جہیز کے چکر دنیا بیوی کے معاملے پہ بات کرتی ہے اب جہیز کسے دکھائے میں نے کہا بیوی نیک ہونی چاہیے پھر جہیز چاہے کچھ بھی نہ جسے نیک بیوی مل جاتی ہے اسے کائنات کی ساری دولت مل جائے بے شک دنیا کی ساری دولت مل جاتی ہے خدا کرے کہ یہ نکاح اتنے آسان ہو جائے کہ بیٹیوں کی پیدائش میں کسی کو دکھ نہ ہو ہر بندہ مسکرانے لگ جائے اللہ نے بیٹی دی ہے میں بیٹی والا ہو گیا میں بیٹی والا ہو گیا خدا رہا آپ سے آخری بات کہہ جاؤں آپ کی وجہ سے کسی کے باپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بس سن لے آخری بات ہے تھکے تو نہیں کبھی آپ جتنے تھک گئے ہوں اتنی زور سے بولے سبحان اللہ ہلکے تھکے اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بول دیں یا رسول اللہ جا کریں کچھ لوگ چلو خیر کوئی بات نہیں یہاں اگر سو بھی جاؤ گے اٹھائیں گے نہیں ہمیں پتا اگر یہاں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں مگر جان جان کے سونے کی کوشش مت کری ہوئی کی اور رہ گئی سن لو ڈھنگ سے کر لو بات برداشت کریں گے انشاءاللہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے اور خدا کرے اگر کسی کے ذریعے کسی غریب کا بھلا ہو گیا نا تو اس کی بھی آخرت کامیاب ہو اس کے صدقے میں میری بھی آخرت کامیاب ہو جائے گی ہے نا گارنٹی نہیں ہے تیری قبر پہ اذان ہوتی اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبر پہ مٹی دینے والے بھی مل جائیں کفن بھی مل جائے گا ہاتھ سوئے کہ کوئی منہ نہیں ہے کوئی چہرے نہیں ہے اب پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دریا ملے کہ آگ ملے کہ مٹی ملے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے ایسے انتظام کر جاؤ تم جہاں بھی مرو گی حضور کی زیارت نصیب ہو جائے مٹی ملے نہ ملے کفن ملے نہ ملے قبر پہ اذان ہو نہ ہو کام ایسے کر جاؤ حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے جب پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی قبریں پہلے بنا لیتے تھے اور ان قبروں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک بہت بڑے محدث گزرے انہوں نے اپنی قبر کے اندر 15 سال تک قرآن پاک پڑھا تھا بیٹھ کر 15 سال زور سے 15 سال اور ہم بھروسہ کرتے ہیں ان چنوں پہ جنہیں بنا تلفظ کے اٹھل ہوئے اور 420 لوگ پڑھتے ہیں جی غلط نہیں کہہ رہے ہوں جو جتنا بڑا ان پڑھا اتنا ہی بڑا ڈھیر چنوں کا ہے وہ تو شکر ہے کہ جتنے پڑھ لیے اتنے لے جانے نہ آئے ورنہ کچھ کے تو حصے میں چلے نہ آتے اکیلے لے جاتا معاف کیجئے گا یہ حقیقت کڑوی سچائی ہے
चने ऐसे बराबर हुआ रहा वो कह रहे आलू कितने पैकेट हो गए? अबे आलू घर जाके हिसाब लगा लिए, वो कबर में करवटे ले रहा है, पढ़ा लिखा ये कड़वी सच्चाई। 22 किलो चने फुर है, अब तो 50 साल लगे हैं, 60 भी पहुंच गए। अगर यही कंडीशन रही तो मरने वालों की जमीनें बिकेंगी और चने खरीदेंगे। ये सोचने वाली बात है। हम सारा भरोसा चलो कोई करे बैठे कमाल ने कलवा की जितनी जमीन तोड़ लिया, 5 मिनट है ना, 3 बार चने करवा दिया, एक कोना बेच के उसमें गई। याद रखिए अगर पूरी जिंदगी में चने हुए ना तो किसी का हक मार के गए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पाई की हिसाब नहीं ले लेगा। ये भी ध्यान रखना। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल मसला है। हमारे बाप ने आज तक जमीन नहीं नापी, हमारे दादा ने कभी नहीं नापी, और जबकि हमारी दबी रही, हम हमारे दादा कहते थे लल्ला परेशान ना हुई, सब्र करियो, अल्लाह तुम्हें खूब देगा। और यही हुआ। अल्लाह ने इज्जतें भी इतनी दी है कि बेहिसाब है, दौलत भी इतनी दी है कि बेहिसाब। ये सब रब के करम से होता जब नीयत अच्छी हो। तो मसला क्या कह रहे हैं, नाप ले, ऐसी पंचायत आई है, आंख मार के बेटा थोड़ी सी बढ़ा दे उधर, पंच इतना कूटा जाएगा ना कोई बचाने वाला नहीं। खाली चनों पर भरोसा ना करिए, कुछ खुद भी करना है इंशाल्लाह, करेंगे ना खुद, अपनी कब्र खुद बना के उसमें कुरान पढ़ेंगे। तो अब सुन ले जरा, ये इंशाल्लाह कह दिया, हालांकि नाजायज नहीं है, लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने 15 साल तक अपनी कब्र में खुद कुरान पढ़ा, और हालत ये थी कि रोज एक कुरान अपनी कब्र में मुकम्मल किया करते थे। कितने? एक कुरान रोज अपनी कब्र में पढ़ते थे, और 15 साल तक उन्होंने रोजाना कुरान पढ़ा, जोड़ लेकर के कुरान पढ़ा। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कब्रिस्तान के पास सफर की जाए, एक बंदा कब्र को कब्र फरमाने लगे क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इसमें कुरान पढ़ना है, मुझे इसमें बैठ के तस्बीह पढ़नी है ताकि मेरी कब्र मेरे लिए तैयार हो जाए। आपने फरमाया बस कर यार, तू कब्र को अपने लिए तैयार ना कर, बल्कि खुद को अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। फरमाने लगे जब तू अच्छा होगा तो जहां दफन हो जाएगा वही जगह जगह बना दी जाएगी। तो खुद को अच्छा करना, खुद को अच्छा करना, खुद को अच्छा करना। हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनना है। आज बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं होती जितनी एक बेटी के हाथ का तलाक का कागज हाथ पे बोझ होता है। और हमारे माशरे में ये तलाक की शराब इतनी आम होती जा रही है कि बात बात पे तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक। वो इतनी डर रही है कि नाम ना लूंगी वरना मुझे तलाक हो जाए। वो अपने आदमी का नाम नहीं ले रही है डर से। किसी ने बता दिया था ये 4 औरतों के पद में बढ़िया लग रहा है, ताकि भाई बहन का नाम मत लिए वरना निकाह टूट जाएगा। तो ये जो बातें होती है ना वो इतनी डर रही है, लेकिन हम ना करें ऐसा। औरत कड़वी भी है तो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, और कोशिश ये करें कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी। करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, मांगने वाले फकीर को बेटी तो नहीं देंगे, इसमें बड़े कम बोले। भिखारी को बेटी तो नहीं दोगे, असली नस्ली लोगों को बेटे दिया करो, क्योंकि फिर उनसे नस्लें भी अच्छी चला करती हैं। भिखारियों के घर में शहंशाह नहीं होंगे, वो फिर हाथ मिलाते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह तौफीक दे। तो मैं मुझे याद आ गया, हालांकि कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी कह दूं, हमारे घर तुरक का रिश्ता है, बड़ा नाक वाला तुरक था। इसकी डिमांड का पता चला, वाले साहब ने कहा भाई हमें तुर्कों में रिश्ता करना है। मैं कहा हमें तो तुरक है। कहने लगे तुरक होते तो भीख क्यों मांगते? ये कहकर दरवाजे से वापस किया। तो एक उसूल अपना बनाइए, एक मयार बनाइए। आप मयारी होंगे ना तो फिर आप कमी नहीं है, कमी नहीं है। खुद को मजबूत करें, खुद को मजबूत करें। बंदा अगर कोशिश कर लेना हलाल खाना है तो अल्लाह एक दाना उसके मुंह तक हराम नहीं जाने देता, और अगर कोशिश ही कर ले चोरी करके खाना है तो फिर मरता रहेगा। मसला नहीं है। फरमाया गया
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی کردار کو اپنائیں، نکاح آسان کریں۔ اللہ جن پر بیٹیاں نہ ہو حضور کے صدقے میں انہیں بیٹی عطا فرما دے، ان کے گھروں پر بیٹیوں کا حسن، بیٹیوں کی رونق دے، بیٹیوں کی برکتیں عطا فرما دے، اور جن پہ بیٹے نہ ہوں اللہ محبوب کے صدقے میں انہیں بھی گھر کے چشم و چراغ عطا فرما دے۔ بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہر شخص کو نعمت اور رحمت کی دولت عطا فرمائے، بس جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ دلوں کی ملاقات وہ معلینا الا البلا۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔